بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دماغی کام کرنے کے دوران ایک گلاس پانی پینے سے دماغ 14% تیزی سے کام کرتا ہے۔ 8 علامتیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ عمر کی لحاظ سے اب آپ کی عقل پختہ ہونے کی قریب ہے۔ آپ غصہ ہونے کے باوجود انصاف کرتے ہیں۔ آپ اپنے سے کمزور لوگوں کا مذاق نہیں اڑاتے۔ آپ اپنی نیند اور آرام کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ غلطی پر لوگوں کو معاف کرنے لگے ہیں۔ آپ مختلف رائے کا احترام کرتے ہیں۔ آپ جبری محبت کے قائل نہیں رہے۔ آپ لوگوں کو جج نہیں کرتے۔ آپ تکلیفوں اور مصیبتوں کو زندگی کا حصہ سمجھ کر قبول کرنے لگے ہیں۔ ناظرین، دارچینی بلڈ پریشر نارمل لگنے کے علاوہ معدے میں بیکٹیریا کی افزائش روکتی ہے۔ جب بھی سرما لگاؤ اس سے پہلے آنکھوں کو تیزی سے چپکاؤ، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ جو شخص نہار منہ سبزے میں جا کر لمبے لمبے سانس لیتا ہے اسے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو ہیضہ ہو تو لیمو اور پیاز کا رس ملا کر پی لے، افاقہ ہوگا۔ جو عورتیں غیر مردوں سے تعلقات رکھتی ہیں ان کی خاص پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر مرد پر نظر رکھتی ہیں۔ ان کو مردوں کی باتیں کرنے اور سننے میں مزہ آتا ہے۔ نیند نہ آتی ہو تو شام کے وقت الائچی چبائے، نیند کی شکایت دور ہو جائے گی۔ بالوں میں سفیدی کا مسئلہ ہو تو پلو کی چیل کر کدوکش کر لیں اور زیتون کے تیل میں ملا کر بالوں پر لگائیں۔ اگر کوئی عورت اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہے تو روزانہ ٹائٹ کپڑے پہن کر ورزش کرے، جسم کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ کم نہانے اور پانی کم پینے سے فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ نہار منہ پانی میں پودینہ ڈال کر پینے سے چہرے پر کبھی چائی یا اور داغ نہیں نکلتے۔ دھوپ میں کالا چشمہ پہننے والوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جس کے کان میں درد رہنے لگے وہ زیادہ سے زیادہ یخنی استعمال کریں۔ رات کو سوتے وقت کھانے والی چیزوں کی طرف پاؤں کر کے نہ سویا کریں، اس سے رزق کی ناشکری ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اصلی شہد فریج میں رکھنے سے نہیں جمتا؟ صاف پانی میں نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا، پھر اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، دن کے دونوں اطراف اور رات کی چند ساعتوں میں نماز پڑھا کرے، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ اس آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ میرے لیے خاص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت کے لیے ہے، اور ایک روایت میں ہے، جس نے میرے امت میں سے اس پر عمل کیا۔ ناظرین، پیدل سفر کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ جسم میں خشکی ہونے کی صورت میں روزانہ صبح شام ناپ میں زیتون، بادام یا سرسوں کا تیل صبح نہار منہ لگائے۔ ہریڑ کے مربے کے 2 دانے کھانے سے معدہ اور آنتوں کے امراض سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے۔ آڑو گردوں کی صفائی کے لیے بہترین پھل ہے۔ اس میں موجود غذائی ریشے گردوں کو بہتر رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ آڑو پیٹ کے کیڑوں سے نجات کے علاوہ قبض، جریان، بلڈ پریشر، معدہ، جگر اور بہت سی بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کو گھٹنوں میں درد اور اٹھنے بیٹھنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ اگر پنڈلیوں میں اکثر درد ہو تو فالج ہونے والا ہوتا ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ ناظرین، بدہضمی سے ہونے والے سر درد اور گیس کے لیے نہار منہ ایک سبز الائچی چبا لیا کرو۔ نیند میں خراٹے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے چند قطرے ناک میں ڈالنے سے زندگی بھر خراٹے نہیں آئے گی۔ جو لوگ مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہے اور جلدی بوڑھے نظر آنے لگتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جلد خراب ہوتی ہے۔ گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو کبھی نہ بتائیں، ورنہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا مذاق اڑائے گے۔ جن لوگوں کو بدن میں درد ہو وہ گلاب کے پھول دودھ میں پکا کر کھائیں، ان کے جسم کا درد ختم ہو جائے گا۔
ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ہونے والے سیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ناظرین، بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں اور بالوں کی جلد کو قوت اور غذائیت ملتی ہے۔ اپنے چھوٹے بچے کو چائے کی عادت نہ ڈالے، ورنہ اس کا مثانہ جلدی کمزور ہو جائے گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں شہد والی نعمت اٹھائی جائے گی؟ کان میں شدید درد ہو تو رات کو کان کے اندر لہسن کا ایک دانہ رکھ کر سو جاؤ۔ اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ چست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ایک ابلا ہوا انڈا ضرور کھائیں۔ جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ اگر گھٹنوں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگایا کریں، درد ختم ہو جائے گا۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک میں ہر قسم کی چکنائی، مشروبات اور مٹھائیوں کا استعمال ختم کر دیں۔ اپنا مسئلہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بات ہو گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ خواہش رکھے گا کہ کاش میرے اہل وعیال اور میرے سارے مال کے بدلے میں وہ مجھے دیکھ لے۔ ناظرین، انار کھانے سے جسم میں خون کی کمی نہیں ہوگی۔ چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا لگا کر سو جائے، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائے گی۔ کھانا کھانے کی فوری بعد سو جانے سے بہتر ہے کہ آپ بھوکا سو جائیں۔ بھوکا سو جانا زیادہ صحت مند ہو سکتا ہے۔ اگر سر کے بال جڑتے ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، الرجی کی پرابلم ہو تو دہی میں کیڑا ڈال کر کھا لو، الرجی فوراً دور ہو جائے گی۔ کچی سونف سالن میں ڈال کر کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ناشتے میں شہد کا استعمال جسم کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ زخم کی سوجن کو دور کرنی ہے تو پیاز کو جلا کر ہلدی شامل کر کے زخم پر لگائے۔ ہمیشہ جوانی کا چینی راز، روزانہ 1 کپ پانی جیسے کہ چائے گرم ہوتی ہے آہستہ آہستہ چائے کی طرح پیتے رہیں۔ صبح نہار منہ پیے، آپ کا معدہ بالکل ٹھیک رہے گا، قبض نہ ہوگی، انسان بوڑھا نہ ہوگا۔ چائنا میں یہ ٹوٹکا مقبول ہے۔ روزانہ ورزش کرنے سے فالج کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ شوگر کے مریض لہسن کا استعمال کریں، یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن میں برقرار رکھتا ہے۔ جن کا معدہ خراب رہتا ہو وہ آلو کے پانی میں اسپیول ملا کر روزانہ پی لیا کریں۔ کھانے میں روزانہ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس جمع نہیں ہوتی۔ اگر فرش پر زدی داغ ہو تو پانی میں ڈسپرین کی گولیاں ڈال کر فرش دھو لیں۔ گرم چیزیں کھانا دماغ کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو حامل عورتیں دن کے وقت سوتی ہیں ان کا پیدا ہونے والا بچہ سست پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، شداد بن اوس اور سنابی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے اس سے کہا، تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، مجھ پر نعمت و فضل ہے۔ اس پر شداد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، گناہوں اور خطاؤں کے معاف ہو جانے پر خوش ہو جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ عز و جل فرماتا ہے، جب میں اپنے کسی مومن بندے کو آزماتا ہوں تو وہ میرے اس آزمانے پر میری حمد اور شکر بجا لاتا ہے تو وہ اپنے اس بستر سے اس روز کی طرح گناہوں سے پاک صاف اٹھتا ہے جس روز اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا۔ اور رب تبارک و تعالی فرماتا ہے، میں نے اپنے بندے کو روکے رکھا اور اسے آزمائش میں ڈالا، تم اسے ویسے ہی اجر عطا کر دو جس طرح تم اسے اس کی صحت مند ہونے کی صورت میں اجر دیا کرتے تھے۔ ناظرین، سوتے وقت نمکین پانی پیا کرے، بڑھاپا دیر تک نہیں آئے گا۔ دل کے مریضوں کو کبوتر کا سالن بنا کر کھلاؤ، دل کی بیماری دور ہوگی۔
دھندلی نظر اور بہرا پن ختم ہو جائے گا۔ نہار منہ پھٹکری لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میتھی کے پتے چبانے سے بانجھ پن کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی کا مسئلہ ہو تو روزانہ کھجوریں کھائیں۔ نہار منہ ایک کیلا کھا لینے سے ذہنی دباؤ، غصہ اور چڑچڑا پن ختم ہو جائے گا۔ اگر گھر میں کیڑے مکوڑوں سے تنگ آ گئے ہیں تو ادرک کے رس کا اسپرے کر دیں، کیڑے دور چلے جائیں گے۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ دماغی کمزوری وقت سے پہلے بال سفید ہونے اور دائمی نزلہ زکام کا بہترین علاج 7 عدد بادام اور 7 عدد کشمش رات کو پانی میں بھگو کر برتن کو ڈام کر رکھ دیں اور صبح نہار منہ بادام کو چھیل کر کشمش کے ہمراہ نوش فرما لیں۔ انشاءاللہ 2 سے 3 ماہ استعمال کرنے سے ان امراض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ہر کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کھایا کریں، زندگی بھر پیٹ خراب نہیں ہوگا۔ روزانہ صبح نہار منہ بھگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے 50 مردوں کے برابر طاقت ملتی ہے اور انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ ناظرین، سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مریض تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے وصیت کی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے مال کی؟ میں نے عرض کیا، اللہ کی راہ میں اپنے سارے مال کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا، وہ کافی مالدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10ویں حصے کی وصیت کر۔ میں اصرار کرتا رہا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، 1/3 کی وصیت کر، جبکہ 1/2 بھی زیادہ ہے۔ ناظرین، چھوٹی الائچی کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ وقت پر سویا کرو، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ اصلی شہد کی پہچان یہ ہے کہ روٹی پر لگا کر کسی کتے کو دے تو وہ نہیں کھائے گا۔ ناخن پر بادام کے تیل کا مساج کرنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوتے ہیں اور آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ غیر ضروری بالوں پر پٹکری کی مالش کریں، بال آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ زیرہ ہاضمے کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو رات کے وقت کلونجی کھائے۔ کوئی زہریلی چیز کاٹ لے تو کچا پیاز کھاؤ، زہر کا اثر نہیں ہوگا۔ ناظرین، شام کو ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کریں، بلکہ گرم پانی پینے کی عادت بنا لیں۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کرتا ہے۔ آلو کاٹ کر چہرے پر مل لیں، چھائیاں اور جھریاں دور ہو جاتی ہے۔ اگر ناک کی ہڈی بڑھ رہی ہو تو اس کے لیے نیم کے توڑے سے تازہ پتے لے کر انہیں پانی میں جوش دے، پانی کو چھان کر اس میں ذرا سا نمک ملا لے۔ اس نیم گرم پانی کو ناک کے اندر اس طرح ڈالیں جیسے کہ وضو کرتے ہوئے ڈالتے ہیں۔ 10 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ روز چہرے پر دودھ اور ہلدی کا لیپ لگا کر سو جائے، چند دنوں میں چہرہ جوانوں جیسا دکھائی دینے لگے گا۔ ناظرین، موسم سرما میں خون کی رگیں تنگ ہو جاتی ہیں، لہٰذا گرم مشروبات کا استعمال کریں۔ نیم گرم پانی پیے اور حتی الوسع اپنے جسم کو گرم رکھیں۔ جو لوگ زیادہ نہاتے ہیں وہ کم بیمار ہوتے ہیں۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو پانی پیو، غصہ دور ہو جائے گا۔ کھانوں میں زیادہ نمک کا استعمال ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے، اس لیے اپنے کھانوں میں نمک کا استعمال کم کیا کریں۔ اگر پیٹ کے درد کا مسئلہ ہو تو دودھ نہ پیو اور دودھ سے بنی چیزیں استعمال نہ کریں۔ سبز چائے مسل اور اعصاب کو پرسکون کرتا ہے، اس لیے دن بھر کے کاموں کے بعد اسے پینے سے مسل کو سکون ملتا ہے، ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے اور جسمانی توانائی بڑھتی ہے۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی اور عورت 60 سال تک اللہ کی اطاعت میں نیک عمل کرتے رہتے ہیں، پھر انہیں موت آتی ہے تو وہ وصیت میں کسی کو نقصان پہنچا جاتے ہیں۔
تو ان دونوں کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو جاتی ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وراثت کی تقسیم وصیت کے نفاذ اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہے، اور وہ وصیت نقصان پہنچانے والی نہ ہو، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، ایک دن میں ایک نارمل صحت مند انسان کے لیے صرف 100 گرام سے 120 گرام گوشت کی مقدار ہی ضروری ہے۔ اس سے زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ورزش نہ کرنے والے یا کوئی بھی وزنی کام یا جسم تکا دینے والے کام نہ کرنے والے اس سے زیادہ گوشت دن میں نہ کھائیں۔ بدن پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگے تو ہر ہفتے میں 3 بار دودھ پیا کرے اور انار کا جوس پیا کرو۔